بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہدایت النحو سبق نمبر 59 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم عطف کے احکام پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ عطف سے متعلق دو ضابطے ذکر کریں گے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ میں رکھا جا سکتا ہو تو وہاں عطف جائز ہوگا، اور جہاں معطوف علیہ کی جگہ نہیں رکھا جا سکتا وہاں عطف درست نہیں، جیسے ما زید قائما ولا ذاہب عمرا۔ اب اس مثال میں ذاہب عمرا کے عطف زید قائما پر یہ درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاہب نے عامر اس میں ظاہر کو رفع دیا ہوا ہے، جبکہ قائما میں ضمیر ہے جو زید کی طرف راجع ہے، تو اس لیے ذاہبن کو ہم ذاہبن نہیں پڑھ سکتے اور اس کا عطف قائما پر یہ درست نہیں ہوگا۔ دوسرا ضابطہ ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک حرف عطف کے ذریعے دو عامل مختلف کے دو معمولوں پر دو اسموں کا عطف جائز ہے، بشرطے کہ معطوف علیہ یا معطوف جو مجرور ہو وہ مرفوع یا منصوب پر مقدم ہو، جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمر۔ تو یہاں پر والحجرۃ عمر کا عطف الدار زید پر ہے، اور معطوف علیہ الدار جو مجرور ہے، اسی طرح معطوف الحجرۃ جو مجرور ہے وہ زید اور عامر جو مرفوع ہے اس پر مقدم ہے، تو اس لیے یہ عطف جائز ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أعني إذا كان الأول صفة لشيء أو خبرا لأمر أو صلة أو حالا فالثاني كذلك۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے جان لیجئے ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، کہ معطوف یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو حکم معطوف علیہ کا ہوگا وہی حکم معطوف کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اذا کان الاول صفۃ لشیء، جب پہلا یعنی معطوف علیہ کسی چیز کا صفت ہو تو معطوف بھی اسی چیز کے لیے صفت واقع ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں جاءنی رجل عالم و فاضل، تو اب عالم یہ رجل کے لیے صفت ہے، تو یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف، اور فاضل یہ معطوف ہے، تو یہ فاضل بھی رجل کے لیے صفت ہوگا۔ خبرا لامر، اسی طرح اگر معطوف علیہ وہ کسی چیز کے لیے خبر ہے تو معطوف بھی اسی چیز کے لیے خبر ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں زید قام و خطب، زید نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اب یہاں پر قام یہ جملہ فعلیہ خبریہ زید کے لیے خبر واقع ہے، تو خطبہ یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ جو معطوف ہے قام کے لیے، یہ بھی زید کے لیے خبر واقع ہوگا۔ او صلتاً، اسی طرح اگر معطوف علیہ کسی چیز کے لیے صلہ ہو اسم موصول کے لیے تو معطوف بھی صلہ ہوگا، جیسے قام الذی صلی و صام، کھڑا ہوا وہ شخص جس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا۔ تو اب صلی یہ جملہ فعلیہ الذی کے لیے صلہ واقع ہے، اور یہ معطوف علیہ وہ حرف عطف صام یہ معطوف ہے، تو یہ معطوف بھی الذی کے لیے صلہ واقع ہوگا۔ او حالا، یا اگر معطوف علیہ وہ کسی چیز کے لیے حال واقع ہے تو معطوف بھی حال واقع ہوگا۔ اس کی مثال جیسے جاءنی زید مشدودا مضروبا و مضروبا، اب یہاں پر زید یہ ذوالحال ہے، مشدودا اس کے لیے حال ہے، تو اب مشدودا و مضروبا یہ معطوف علیہ مل کر زید کے لیے حال واقع ہوگا۔ تو جس طرح مشدودا زید کے لیے حال ہے تو اسی طرح مضروبا بھی زید کے لیے حال واقع ہوگا۔
تو فرمایا ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ کہ معطوف و معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے آنی اذا کان الاول صفتا لشیء اگر پہلا یعنی معطوف علیہ کسی چیز کے لیے صفت واقع ہو، او خبرا لامر یا کسی چیز کے لیے خبر واقع ہو، او صلتا یا صلہ واقع ہو، او حالا یا حال واقع ہو، فالثانی کذالک ایضا تو دوسرا ثانی سے مراد معطوف ہے تو معطوف بھی اس پہلے والے کی طرح صفت خبر یا صلہ یا حال واقع ہوگا۔ والضابطۃ فیہ اور اس کے لیے ضابطہ نحویین حضرات نے یہ مقرر کیا ہے کہ انہ حیث یجوز ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ کہ جہاں پر معطوف معطوف علیہ کا قائم مقام بن سکتا ہو جاز العطف وہاں عطف جائز ہوگا، وحیث لا فلا اور جہاں پر معطوف معطوف علیہ کا قائم مقام نہ بن سکتا ہو تو وہاں پر عطف بھی جائز نہ ہوگا۔ معطوف معطوف علیہ کا قائم مقام بن سکتا ہو تو قائم مقام وہ اصل کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہاں پر مثلا قام الذی صلی وصام تو صامہ وہ صلی کے قائم مقام بن سکتے ہیں، صلہ بن سکتے ہیں الذی کے لیے، تو وہاں پر پھر عطف جائز ہوگا، اور جہاں پر قائم مقام نہ بن سکتا ہو تو وہاں پر پھر عطف جائز نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کہیں زید قام ابوہ وقعد عمرو، تو اب یہاں پر قعد کو ہم یہاں پر زید پر ہم عطف نہیں کر سکتے اس لیے کہ زید مبتدا ہے اور قعد فعل ہے، تو یہ اس کے قائم مقام نہیں بن سکتا، اس کی جگہ پر نہیں آ سکتا، بل ایک جملہ فعلیہ ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جہاں پر ایک دوسرے کے قائم مقام بن سکتا ہو تو وہاں پر تو جائز ہے عطف، جہاں نہ بن سکتا ہو تو وہاں پر عطف جائز نہیں۔ والعطف علی معمول عاملین مختلفین، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور ضابطہ ذکر فرما رہے، وہ ضابطہ یہ کہ والعطف علی معمول عاملین مختلفین جائز کہ دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف کرنا یہ جائز ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اذا کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما والمعطوف کذالک کہ جب معطوف علیہ یا معطوف جو مجرور ہو وہ مرفوع یا منصوب پر مقدم ہو تو اس صورت میں یہ عطف و جمہور علماء کے ہاں جائز ہوگا۔ عزیز طلبہ اس مثال پر آپ غور کریں تب یہ عبارت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ فی الدار زید والحجرۃ عمرو، اب یہاں پر فی الدار یہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے، زید یہ مبتدا مؤخر ہے، والحجرۃ اس کا عطف الدار پر ہے، یہ بھی خبر مقدم بنے گا، اور عمرو یہ مبتدا مؤخر بنے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں والعطف علی معمول عاملین مختلفین، تو دو مختلف عاملوں کے یعنی والحجرت میں عامل فی حرف جار ہے اور عمرو میں عامل جو ہے وہ ابتدا ہے، مبتدا میں عامل ابتدا ہوتا ہے، تو اب دو مختلف عاملوں کے مختلف معمولوں پر، تو اب یہاں پر دو مختلف عامل تھے، ایک حرف جر تھا دوسرا ابتدا ہے اور معمول بھی مختلف ہو گئے، تو ان پر فی الدار زید پر اب دو اسموں کا یعنی حجرت اور عمرو کا عطف کرنا یہ جائز ہے ایک ہی حرف عطف کے ذریعے۔ تو ایک ہی حرف عطف کے ذریعے ہم نے دو معمولوں کا دو مختلف معمولوں پر عطف کیا ہے، تو یہی مطلب ہوا والعطف علی معمول عاملین مختلفین کہ دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف کرنا یہ جائز ہے جی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اذا کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما والمعطوف کذالک، شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ جب ہم بنائیں گے تو معطوف علیہ میں بھی جو مجرور ہے وہ مقدم ہو، جیسے فی الدار زید میں
الدار یہ دو مختلف معمول ہے، اور اس میں جو ایک مجرور معمول ہے اور دوسرا مرفوع ہے تو مجرور یہ مرفوع پر مقدم ہے۔ اسی طرح والحجرت عمر یہ معطوف ہے، حجرتی بھی معطوف ہے، عمر بھی معطوف ہے، اور حجرت مجرور ہے اور عمر مرفوع ہے تو یہ مجرور مرفوع پر مقدم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ معطوف علیہ اور معطوف میں جو مجرور ہے وہ مرفوع یا منصوب ہو تو اس پر مقدم ہونا ضروری ہے۔ اذا کان المعطوف علیہ مجرورا، جب معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، والمعطوف کذالک اور معطوف بھی اسی طرح جو مجرور ہے وہ مقدم ہو مرفوع یا منصوب پر۔ وفی هذه المسألة مذہبان آخران، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کہ دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر دو اسم ظاہروں کا عطف کرنا ایک ہی حرف عطف کے ذریعے یہ جائز ہے، اس شرط پر کہ جو مجرور ہے وہ مرفوع یا منصوب پر مقدم ہو۔ جمہور کے ہاں اس میں دو رائے، دو مذہب اور ہیں۔ ایک امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ فرماتے ہیں ان یجوز مطلقا عند الفراء، امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عطف مطلق جائز ہے۔ وہ فرماتے جس طرح ایک حرف عطف کے ذریعے ایک معمول کا دوسرے معمول پر عطف جائز ہوتا ہے تو اسی طرح ایک حرف عطف کے ذریعے دو معمولوں کا دو معمولوں پر عطف بھی جائز ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کا احتراز نہیں، وہ دو معمولوں کو ایک معمول پر قیاس کرتے ہیں۔ ولا يجوز مطلقا عند سیبویہ، اور امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مطلقاً جائز نہیں، وہ فرماتے چاہے مجرور مقدم ہو یا مؤخر ہو مطلقاً یہ جائز نہیں۔ تو ان کے ہاں فی الدار زید والحجرت عمر، ان جیسی مثالوں میں پھر وہ فی حرف جر کو مقدر مانتے ہیں، تو وہ فرماتے یہاں پر بھی وفی الحجرت تھا اصل میں، اور پھر جملے کا عطف وہ جملے پر کرتے ہیں۔ جی وفی هذه المسألة مذہبان، اور اس مسئلے میں دو مذہب اور ہیں آخران، وہما ان یجوز مطلقا، اور وہ دو مذہب میں سے ایک یہ ہے کہ ان یجوز مطلقا عند الفراء، امام فرار رحمہ اللہ تعالی جو مشہور نحوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے یہ عطف مطلقا، ولا یجوز مطلقا عند سیبویہ، امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہ مطلقا جائز نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عطف سے متعلق دو ضابطے پڑھے۔ ایک ضابطہ یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے قائم مقام ہوتا ہے، جہاں پر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا جائز ہو تو وہاں عطف جائز ہوگا، اور جہاں رکھنا جائز نہ ہو تو وہاں عطف بھی جائز نہ ہوگا۔ اور دوسرا ضابطہ ہم نے یہ پڑھا کہ دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف کرنا یہ جائز ہے، جمہور کے ہاں اس شرط پر کہ جو معطوف معطوف علیہ میں جو مجرور ہے وہ مرفوع یا منصوب پر مقدم ہو۔ امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر کسی شرط کے یہ عطف جائز، اور امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مطلقاً جائز نہیں۔ تو عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے ان دو ضابطوں سے متعلق سنوں گا۔ آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں شریک ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔